السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہم سب ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں۔ وانی گلاب روحی رحمہ خون بہاویز ایپیسوڈ 2 یوٹیوب اسپیشل۔ وہ ایک بہت ہی بے سورا کمرہ تھا جہاں ایک ٹوٹی چارپائی جس پر ہلکی سی میلی کچلی چادر پڑی تھی، وضو کرنے کے لیے ایک ٹوٹا لوٹا جو پرانی سی زنگلو ٹوٹی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس ٹوٹی سے ٹپ ٹپ پانی کے قطرے فرش پر گر رہے تھے جس سے ماحول میں ایک عجیب سا شور پیدا ہوتا، ڈراؤنی فلموں میں کوئی خوفناک آواز جیسا۔ گلاب دل پر ہاتھ رکھ کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے سے کوئی چیز رینگتی ہوئی اس کے پاؤں پر چڑھ گئی تھی۔ وہ ایک دم حلق کے بل چیختے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگی، خوف سے جیسے اس کی جان حلق میں آنے کو ہوئی۔ کیا ہوا گلاب؟ خانم فوراً سے اس کی جانب بھاگی اور اس کو آنکھیں بند کرتے چیختے ہوئے دیکھ کر کچھ پریشان سی ہوئی۔ ایک پوری حویلی میں خانم تھی جس کا دل اس کو دیکھ کر خون کے آنسو رویا تھا۔ خانم، کاکروچ پپ پلیز ہمیں ادھر نہیں رہنا، مشکل کی ضد میں آتے ہوئے بولی۔ خانم کو اس پر بے حد ترس آیا تھا۔ خانم نے آگے بڑھ کر گلاب کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ معصوم سی چھوٹی سی تھی جس کی عمر لگ بھگ صرف ابھی 15 سال کی ہوگی۔ اس کے ساتھ نہ جانے چھوٹے مالک کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ غصے کی بھی بہت تیز ہے، پورا گاؤں ان کی آواز سے ہی کام جایا کرتا تھا۔ تو پھر اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ آئی بھی یہ خون بہا میں تھی، خون بہا میں آئی ہوئی لڑکیوں کی میت بھی ان کے وارثوں کو نہیں دی جاتی تھی، تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ خانم دل ہی دل میں سوچ کر کام سی گئی تھی۔ گلاب ہمت کریں آپ، یہ تو معمولی سے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس خوف کو اب اپنے دل سے نکال دیں، پھر ہی اب آئندہ زندگی اس حویلی میں گزار پائیں گی۔ یہ کیڑے مکوڑے آپ کو حویلی کے مکینوں سے زیادہ درد نہیں دیں گے، یقین کریں میرا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کو اپنے آپ سے الگ کیے ایک سرخ رنگ کا زرق برق سا جوڑا اس کے سامنے رکھ کر اس کے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ گلاب اس کی بات کا مطلب سمجھ کر دہل سی گئی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، کیڑے مکوڑے سے زیادہ خوفناک حویلی کے لوگ تھے۔ اس نے بے بسی سے سوچ کر اپنی آنکھیں صاف کی اور سامنے پڑا سرخ جوڑا دیکھ کر کچھ چونکی۔ یہ کیوں لائی ہیں آپ؟ گلاب نے اپنی خالی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کے نکاح کے لیے۔ یہ سنتے ہی اس کی روح جیسے فنا ہو گئی تھی۔ کل وہ کتنی خوش تھی، اس نے اپنی گڑیا کی شادی کے لیے خوبصورت سا سرخ رنگ کا زرق برق لباس سلائی کیا تھا اور آج وہی رنگ وہ خود پہننے جا رہی تھی۔ قسمت کے کھیل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، سوچو کچھ ہوتا کچھ ہے۔ وہ خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس خاموشی کے علاوہ اب اور کچھ نہیں بچا تھا۔ خانم اس کے بالوں کی چوٹی بنانے لگی جو اتنی ٹائٹ تھی کہ گلاب کی چیخ نکل آئی تھی۔ خانم چوٹی آہستہ کریں، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر چوٹی کو کچھ ڈھیلا کرنا چاہا مگر خانم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایسے کرنے سے روکا تھا۔ ہمارے لیے آدا جی کا یہی حکم اور ہم ان کا حکم مر کے بھی نہیں ٹال سکتے۔ خانم کہہ کر خاموش ہوئی اور اس کو مایوس دیکھ کر پھر سے بولی تھی، آپ کو پل اب درد ہوگا، اس لیے اس درد کو آپ محسوس نہیں کریں تو بہتر ہوگا۔ خانم ہلکا سا مسکرائی اور گلاب کو جوڑا پہننے کا کہہ کر کمرے سے جانے لگی مگر کچھ پل کے لیے رکی۔ آپ کی چوٹی 5 دن تک ایسے ہی رہے گی، اگر تھوڑی سی بھی خراب ہوئی تو ہم اگلے دن آپ کی چوٹی نہیں بنائیں گے اور دوپٹہ ایسے لینا ہے کہ آپ کا بال نظر نہ آئے۔ وہ اس کی باتوں پر پٹی پٹی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ کیا عجیب پاگل لوگ تھے، باہی بالی آپ کا انتظار کر رہی ہے، چورا پہن کر باہر آ جائے۔ خانم نے اس کے ماتھے پر آئے بل کو نظر انداز کیا اور گھونگھٹ اوڑھ کر آئیے گا جی۔ وہ اس بات میں سرل آ گئی، اس کے چہرے سے بے بسی صاف عیاں تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں گلاب سرخ جوڑا پہن کر باہر آئی۔ گھونگھٹ تھا، گلاب دیکھ نہیں پائی کہ آخر بالی سے کہاں لے کر جا رہی ہے، مگر اتنا وہ ضرور جان گئی تھی کہ وہ حویلی کے اندرون میں ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لالا؟ اس لڑکی سے نکاح جو ہماری شادی کی دشمن کی بہن ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا، آدا جی آپ کیوں خاموش ہیں؟ اوہ لالا آپ ان کو روکیں پلیز، نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے۔ انشراکارت بھرے لہجے میں نفرت سے گلاب کو صوفے پر دھکا دیتے زور سے چلائی۔ وہ جو کھڑی تھی اس کے دھکے دیے جانے پر پیچھے کو گری تھی۔ پاس کھڑی بالی نے اسے پھر سے فوراً کھڑا کیا تھا۔ میری جان، لالا کی جان، اس سے ہم اپنی پھپھو کا ہی تو بدلہ لیں گے، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے نا، بس اس کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے ہماری۔ انشرا کو کندھوں سے تھام کر تسلی بھرے لہجے میں بولا جبکہ پاس کھڑی آدا جی ان کے قریب ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ مارچ کے کندھے پر ایک تھپکی دیتے ہوئے پیار سے بولی، نکاح پڑھائیں قاضی صاحب۔ دور کھڑا قاضی صاحب مصطفیٰ اذان کے حکم پر صوفے پر بیٹھ کے نکاح پڑھانے لگا۔ 5 منٹ میں نکاح بھی ہو گیا تھا۔ وہ گلاب تبریز شاہ سے گلاب معارج اذان بن گئی تھی۔
یہ شادی نہیں بلکہ ایک انتقام، ایک بدلے کی آگ سوارا کی بینٹ وہ چڑھ چکی تھی۔ وہ ماری جوزان کی بیوی نہیں بلکہ اس کی لونڈی، ایک معمولی سی غلام، اور اس کی پوری حویلی کے لیے ایک جانور۔ اب اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں تھی، اس کی دھڑکن، اس کی آتی جاتی سانسیں، یہاں تک کہ اس کا جسم کچھ بھی اس کا اپنا نہیں رہا تھا۔ کچھ آنسوؤں نے اس کے گال کو بھگویا تھا جو اس نے بڑی بے دردی سے صاف کیے تھے۔ اس کے دونوں لالا اسے ٹوٹ کر یاد آ رہے تھے۔ گلاب بلک کر رو دی تھی کہ اچانک پاس کھڑے مصطفیٰ جان غصے سے دہاڑے تھے۔ ارے لڑکی، ڈرامے بند کر! وہ طیش میں آئے، وہ اس کے سر پر ہی کھڑے تھے۔ اس نے اپنی سسکیوں کی آواز کا گلا گھونٹ کر ان سب کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ زندگی بے درد نہیں ہوتی بلکہ آپ کی زندگی میں شامل لوگ اس کو بے درد بنا دیتے ہیں۔ بالی، اس کو میرے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ مارج کی دہاڑتی ہوئی آواز پر گلاب بے ہوش ہوتی ہوئی بچی تھی۔ بالی اسے روم میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ لاک کر کے چلی گئی تھی۔ گلاب نے اندر داخل ہوتی اپنا گھونگھٹ اٹھایا، اس خوبصورت وسیع اور کشادہ کمرے کو دیکھنے لگی جہاں ہر چیز ترتیب سے پڑی تھی۔ سجاوٹ کے دلکش اور متاثر کن انداز کے ذریعے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سامنے ہی جہازی سائز کا بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل کے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ دیواری نصب شیشے کی الماری تھی۔ فرش پر براؤن دیبس قالین بچھا ہوا تھا اور کھڑکی پر سفید رنگ کے جالی دار خوبصورت سے پردے لگے ہوئے تھے جو کمرے کے ماحول کو بے حد خوبصورت بنا رہے تھے۔ کمرے کے جائزے کے بعد گلاب کو ایسی چیز ڈھونڈنے لگی جس سے وہ مارج پر حملہ کر کے یہاں سے نکل سکتی۔ کتنی بچکانہ سوچ تھی اس کی! ویسے بھی رات کا وقت تھا، کسی کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے معصوم دماغ پر سوچتے ہوئے باتھ روم میں گئی جو اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر گلاب کو وہاں کی خوبصورتی کیا کرنی تھی؟ اسے صرف اور صرف کوئی بلیڈ یا چاقو چاہیے تھا۔ سامنے ہی اس نے دیوار میں نصب سفید رنگ کی الماری کھولی جس میں ہر طرح کی سیفٹی بلیڈ، پرفیوم، مختلف قسم کی کریمز اور شیونگ سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی خوشی سے گلاب کی آنکھیں چمکی تھی۔ گلاب نے جلد سے اس میں سے 2 پلیٹ لیے اور بیڈ پر آ کر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں لاک کھلنے کی آواز آئی۔ گلاب کا دل خوف سے الگ میں آنے کو ہوا۔ اسے جتنی بھی قرآنی آیت آتی تھی اس نے وہ پڑھ لی۔ اب دروازہ کھول کر وہ اندر آ چکا تھا۔ 1 2 3 منٹ وہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ گلاب کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور سامنے اس وحشی شیر کو کھڑا پایا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ گلاب نے ڈر کر فوراً اپنی نظریں جھکائی، کہیں وہ اسے کچا نہ چبا جائے جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے اٹھو! وہ اتنا زور سے چیخا تھا کہ گلاب کا دل کیا وہ اپنے کان اتار کر سائڈ پر رکھتے۔ آئندہ اگر تم اس بیڈ پر بیٹھی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گا کہ موت بھی تم سے پناہ مانگے گی۔ تمہاری جگہ یہاں ہے، اس زمین پر۔ اپنی حیثیت جانو، پھر میرے مقابل آنا۔ وہ اس کی بات سن کر خوف سے دہل گئی تھی اور فوراً بیڈ سے اٹھتی کہ اچانک مارج نے اسے دھکا مار کر فرش پر گرا کر اس کے بے گرد آیا تھا۔ خوف سے چیخ مار کر پیچھے کوئی مگر ماری جوزان نے اس کے دوپٹے کو کھینچ کر بیڈ پر پھینکا۔ گلاب اس کی کمر پر خوف سے کانپنے لگی تھی، رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ اس نے جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ وہ خوفناک ثابت ہوا تھا۔ گلاب تبریز صاحب اس کے کان میں سرگوشی کی طرح بولتا ہوا اس کے چہرے پر وحشیانہ انداز میں جھکا تھا۔ گلاب کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بوٹی بوٹی کھا جائے گا۔ اس کی قربت، اس کا جسم جلا کر بھسم کر دینے والا لمس وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ گلاب درد سے چیخ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ موٹی موٹی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ وہ بےچارگی سے مارج کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اسے رحم کی بھیک مانگنے، مگر مارج کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف نفرت، صفاقی اور بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ مارج اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ گلاب کا تو جیسے سانس رک گیا تھا۔ مارج نے اچانک اس کی گردن پر اس قدر زور سے اپنا ناخن مارا کہ تکلیف سے وہ قالین پر لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بھی اس کے اوپر جھکا اسے پوچھا تھا جو تکلیف سے آنکھیں بند کر کے بے تحاشا رو رہی تھی۔ گلاب کو ایسے لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ مارج جوزان نے غور سے اس کو دیکھا۔ اب کی بار اس کی نظروں میں کچھ عجیب تھا۔ وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا وہ دوبارہ سے اس کی گردن کے زخم پر جھکا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ مارج جوزان نے آہستگی سے اس جگہ اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ گلاب ایک دم کرنٹ کھا کر اٹھی مگر مارج نے پھر اپنی چوڑی ہتھیلی سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ مارج، وہ آہستگی سے پر حیرانی سے بولی۔ اس لمس نے گلاب کو چمکا دیا تھا کیونکہ اس میں نرمی اور اپنا پن تھا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو بلیڈ نکال کر اس پر وار کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے اپنا وار روک دیا تھا اور مارج کے ساتھ ساتھ
خود بھی اپنے آواز کھونے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، کچی عمر تھی اور دشمن کی چال سے بالکل انجان تھی۔ مارج کچھ ہی لمحوں میں اچانک اس سے دور ہوا اور اس کا زخم دیکھنے لگا جس پر سے اب خون صاف تھا، پر زخم کافی گہرا نظر آ رہا تھا۔ غلاب نے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس زخم پر رکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے مرہم رکھ رہا تھا۔ کتنا سکون تھا نا اس کے لمس میں۔ وہ پتہ نہیں ایسا کیوں سوچنے لگی تھی، شاید نو عمری تھی اس لیے دماغ اچھا تھا شاید۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ، اچانک چیخا۔ گلاب اس کو غصہ دیکھ کر تیزی سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کمرے سے باہر جایا۔ اچانک مارج نے اس کو کلائی سے پکڑ کر بےحد غصے میں اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ کسی ٹوٹی ہوئی ٹہنی کے مانند اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اپنی پوری توانائی لگاتے ہوئے اس کو اپنے اندر بھینچ گیا تھا۔ گلاب کا سانس رک گیا تھا، وہ چیخنے لگی تھی کہ اسے چیخا نہیں گیا، وہ اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ مارج نے اپنی گرفت اس پر ڈھیلی کی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ ہاتھ کھولو اپنے۔ وہ اس قدر زور سے دہاڑا کہ گلاب کو لگا اس کے پیروں تلے سے اس نے زمین کھینچ لیا۔ خوف سے وہ چکرا گئی تھی، اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی تھی جیسے۔ ہاتھ کھولو مارج نے پٹاخ سے ایک زناٹے کا تھپڑ گلاب کے گال پر رسید کیا۔ اس کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ گلاب کو لگا جیسے وہ مر جائے گی۔ اس نے ڈرتے ہوئے فوراً سے اپنے ہاتھ کھولے۔ 3 بلیڈ اسے منہ چڑھا رہے تھے۔ مارج نے وہ دونوں اس کے ہاتھ سے اٹھائے اور اس کے بال چھوڑے اور بلیڈ کے اوپر سے کاغذ اتارنے لگا۔ گلاب تو سامنے کھڑی ڈر خوف سے رو رہی تھی، اس کا ردہ بامتے ہوئے دروازہ کھول کر بائک کو دوڑی تھی۔ مارج اپنے کام میں مصروف اس کو اچانک بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا جو اندھے دھند ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ گلاب رک جاؤ، مارج نے اس کو ہامتے ہوئے زور سے آواز لگائی، مگر وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، آگے اندھیرا اس قدر تھا کہ مارج کو گلاب نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا آگے جھیل ہے۔ وہ کافی گہری وقت ضائع کیے بغیر اس راستے کی طرف بھاگا جس سمیت وہ بھاگی تھی۔ خوف سے گلاب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے رک کر مکمل سانس لے کے اچانک اس کو کسی چیز کی آواز، اس کا دل بند ہونے کو۔ اس کے ہر طرف اندھیرا تھا سوائے سامنے کی جہاں سے تھوڑی سی لائٹ آ رہی تھی۔ اندھیرا اوپر سے خوف اس کے جسم پر حاوی تھا، نہ آگے جانے کا اب راستہ تھا اور نہ پیچھے کا۔ دور سے جنگلی کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے خوف سے اپنا سانس بند کیا اور پھر سے واپس جانے کے لیے وہی راستہ پکڑا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اچانک کوئی چیز اس کے راستے میں آ کر گری تھی۔ وہ اتنی دردناک انداز میں چیخی تھی کہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑے مارج اذان کا دل زندگی میں پہلی بار حلق میں آنے کو ہوا۔ وہ بے حد پریشانی سے آواز کی سمت بھاگا اور سامنے چیختی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو خوف سے لال پیلی ہو گئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز وجود، کانپتا ہوا بدن، خوفزدہ آنکھیں۔ مارج کے دل کو اس لمحے کچھ یوں ہوا تھا، وہ شدید غصے میں سیانی پڑا۔ کسی سے آواز دی، گلاب۔ وہ اس کی آواز پر ایک دم خاموش ہوئی تھی اور بھیگی آنکھیں کو اسے دیکھنے لگی۔ اس لمحے اس کی ہچکی باندھی اور بھاگتے ہوئے مارج اذان کے چوڑے سینے سے لگتی مارج نے ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر اس کو نفرت سے پیچھے کیا تھا۔ گلاب کا دل کسی تصدیق پر خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس میں تھوڑی سی انسانیت ہوگی، مگر وہ اس کا وہم تھا۔ وہ بالکل شفاف اور بے رحم انسان تھا۔ مارج نے اس لڑکی کو دیکھا جو اب نیچے منہ کر کے زوروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو نہ جانے کیا ہوا تھا، اس نے چھوٹی سی لڑکی کو آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ گلاب اس کا سہارا پاتے ہی اپنے سب درد آنسو کے ذریعے بہانے لگی تھی۔ اچانک مارج کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ 30 سالہ نوجوان مضبوط سابقہ مارج اس لڑکی کے لمس پر گھبرا گیا تھا جو سرکتا رو رہی تھی۔ مارج نے لمحوں کی زد میں آتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر زور سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ وہ دونوں لمحوں کی زد میں آ گئے تھے۔ وہ جو درد کی بات کرتا تھا آج مسیحا بن کر اس کو سمیٹ رہا تھا۔ یہ بس انسانی ہمدردی جتا رہا تھا۔ گلاب کچھ دیر اپنے ہوش میں آئی تھی اور اس نے اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر بے سود۔ اس کی مزاحمت پر مارج نے اس کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کا وحشی درندہ پھر سے جاگنے لگا تھا۔ بھاگ کر دیکھ لیا کیا حاصل ہوا تمہیں؟ وہ اس کے کام سے روشی سے بولا، مگر لفظوں میں کاٹ تھی جو گلاب نے بخوبی محسوس کی تھی۔ میں بھاگی نہیں تھی، مجھے لگا آپ اس بلیڈ سے مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس ڈر سے میں اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، مگر میں راستہ بھول گئی اور بھٹک گئی۔ وہ اس کے سینے میں سر رکھ کے بول رہی تھی، کیونکہ ابھی تک مارج نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔ خون میں ہی تمہارے قتل کرنا لکھا ہوا ہے،
لالا نے میری پھپھو کو مار دیا اور تم کچھ دیر پہلے مجھے مار دیتے اگر یہ پلیٹ میں تم سے نہ لیتا تو۔ وہ نرمی سے اچانک تیش میں آتے ہوئے بولا اور اس کو اپنے سے لگ کر نفرت سے اس کو دیکھتا ہوا چیخا، اور تم مجھے مار دیتی۔ میری بات سنیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے میں اتنی ہمت نہیں اور میں کبھی کسی کو مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بس میں نے خوف کی وجہ سے اپنے ہاتھ آپ کے باتھ روم سے چرایا تھا۔ بکواس بند کر کے چلو، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا اور کچھ ہی دور کھڑی بالی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کو کہہ کر والی کی جانب بڑھ گیا۔ کل یہی بات آدا جی تک پہنچ جائے گی، آدا جی اس بات پر آپ کو معاف نہیں کریں گی کہ آپ نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ بالی کی آواز میں سختی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالی، وہ مجھے سزا دیں، مجھے مار دیں، میں اگر ان لوگوں کے سامنے کسی جانور کی طرح بے زبان رہی تو بالی یہ مجھے کتوں کی طرح ٹھوکریں ماریں گے۔ میرے لالا نے جو گناہ کیا ہی نہیں تو میں اس کی سزا ایسے جانور کی طرح کیوں بھگتوں؟ میں اپنے آپ کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کروں گی، وہ بے باکی سے نڈر لہجے میں بولی۔ اللہ آپ کی مدد کرے۔ وہ اس کی ہمت کو داد دیتے ہوئے اس کو کمرے میں جاتا دیکھنے لگی۔ جبکہ گلاب کا معصوم دل کسی کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹا تھا۔ ہماری جزان، اس نے خاموشی سے اس کا نام کو پکارا تھا، کیا انسان تھا، وحشی، بدتمیز۔ گلاب کو اس پر بے انتہا غصہ آیا تھا، اس کا دل کیا تھا کہ حویلی کے ہر ایک انسان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے۔ اس نے نفرت سے سوچا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ چینل مست سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو میری جو میں ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو ملتی رہے۔ لائک، سبسکرائب، شیئر۔